خدا کا شکر ہے، بہت مہربانی آپ کی، خدا سلامتی دے. پچھلی دفعہ آپ سے آڈیو کال پہ بات ہوئی تھی، جی جی، تو آپ نے بڑے تانوں کے تیر چلائے تھے، چھپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہے. تو اب تو کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے؟ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ سامنے آئیں. ہم پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکے تھے. آپ کے لیے 2 بار میں نے ویڈیو بھی بنائی. ایک دفعہ ویڈیو بنائی شاید آپ تک نہیں پہنچی، پھر دوسری دفعہ آپ کے آپریٹر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ویڈیو بنائیں، اور پھر آپ سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی. تو پھر میں نے ویڈیو بنائی، لیکن اس کے باوجود بھی گفتگو نہیں ہو سکی. میسج آیا آپ کی طرف سے، شاید وہ آپ کا ہی ٹائپ کردہ تھا کہ ہم آپ کو پروٹوکولز نہیں دے سکتے، آپ ایز اے کالر آنا چاہیں تو آئیں، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ برابر دونوں کو بیلنس بات کریں. یعنی میں چاہ رہا تھا کہ جتنی دیر آپ بات کریں، اپنا موقف رکھیں، اتنا ہی ٹائم سامنے والے کو بھی ہونا چاہیے، وہ بھی اپنا موقف رکھے. یعنی ایسا نہ ہو میں نے کوشچن پوچھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا سب کچھ ختم، اور آپ پھر جتنی لمبی ڈیٹیلز میں کوئی بھی بات کرتے رہے اور میں پھر اس کا ریپیٹل یا اس کا جواب بالکل نہیں دے سکتا. تو میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح پراپرلی بات ہو سکے گی. تو بہرحال پچھلی گفتگو کنٹینیو کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ اگر اپنے علماء کو لے کے آئے نا، آپ اپنے علماء کو لائیں جو عالم ہوں، عالم دین ہوں. تو آپ تو ایک عام آدمی ہیں بھائی، آپ کہتے ہیں آدھا ٹائم مجھے دے دو، آدھا ٹائم تم لے لو بھائی. تو پھر ہمارے جو ٹھیک ہے، بھلے 15 منٹ کا رکھیں. دیکھیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں پھر ان پہ ظلم ہے نا. آپ یہ کوشچن سیشن کا آنسر ہے، آپ اعتراض کریں، جتنا ٹائم چاہیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے علماء آ جائیں تو ان کے لیے وہ جو شرط رکھنا چاہیں، ہم نے ان کو یہی کہہ دیا کہ جو بھی شرط چاہے رکھ دیں، ہمیں منظور ہے. مثلا ہم نے آپ کے وہ عالم ہیں شیعوں کی تکفیر کرتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، جلالی ہے کیا نام؟ بہت سارے وہ ایک مشہور ہے جو جلالی ہے میرے خیال میں، ڈاکٹر آصف جلالی. حق نواز جنگوی سب سے بڑے جو وہ حق نواز جنگوی، وہ تو مر گیا نا. حق نواز جنگوی تو مر چکا ہے، وہ تو اس کو مار دیا ان لوگوں نے. میرے خیال سے وہیں سے جو اوپنلی ہوئی تھی. وہ نہیں ہے، جنگوی نے زندہ نہیں ہے نا بھائی، وہ جنگوی تو بہت پہلے 90s میں مر چکا ہے. لیکن وہ گروپ تو ہے نا. جلالی کو ہم نے یہی کہہ دیا کہ بھائی آپ جو بھی وہ اپنا ہم نے کہا کہ آپ 2-3 آ جائیں، ہم اکیلے، آپ جو بھی شرط ہے، وقت آپ زیادہ لے لیں، ہمیں وقت کم دے دیں، کوئی بات نہیں. وہ شرط ہے کہ وہ علماء میں سے ہوں نا. ابھی آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں، ابو اشیاء کو کوئی جانتا بھی نہیں نا. ابھی میں آپ کو جواب دے دوں، آپ جواب نہ بھی دے سکیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. لوگ یہی کہیں گے کہ ابو یہ اس کا نام بھی نہیں معلوم ہمیں، ابو اشیاء، جیسے دوسرے نے اپنا وہ نام رکھا ہے ماڈرنائز ٹائم. بھائی نام بھی نہیں معلوم، کوئی جانتا بھی نہیں، ہم آپ کے ساتھ کیا آپ کو اتنا گھنٹوں کا ٹائم دے دیں. بہرحال آپ حکم کریں بھائی صاحب. نہیں، میری گزارش یہی تھی کہ اگر اف یو ولنگ فار دس، کہ اگر ایسا ہو بھلے آپ اپنے حساب سے مطلب رکھیں، یا کوشچن آنسر سیشن میں بھی بھلے کسی ایک چھوٹے سے موضوع پہ بھی بات کریں. اگر آپ ان کیس نہیں بھی کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے جو میری ریسپانسبلٹی ہے، آئی ہیو ٹو فلفل دیٹ. یعنی وہ پھر جو آپ کی چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے، اور یا پھر یہ کرائٹیریا ہے اللہ یاری صاحب سے بات کرنے کا کہ آپ کے پاس ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ یا مستند سند ہونی چاہیے کسی دارالعلوم سے، یا پھر کسی حوزے سے پڑھے ہوئے ہونے چاہیے، یا پھر آپ کی یوٹیوب کے اتنے فالوورز ہونے چاہیے، اینڈ دین جو ہے وہ یو آر کیپیبل ٹو ٹاک وتھ مسٹر اللہ یاری. تو ٹھیک ہے، چلیں، آپ کے اپنے جو ہے وہ رولز ہیں، پالیسیز ہیں، میں نہیں کہتا اس کو، لیکن ایٹ لیسٹ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیز کہہ دوں. پھر آپ بھلے ریجیکٹ کر دیں، وہ الگ بات ہے، کیونکہ میں نے آپ کی ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بات اہم ہے بھی نہیں، آپ وقت مانگنا چاہتے ہیں نا. ہمیں یہ پروگرام جو ہے نا عزیزو، ہم پہلے سے یہ فلٹر نہیں کرتے کہ سوال کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں. ابھی انہوں نے بھائی نے پہلے ماڈرنائز بھائی نے کال کیا تھا کہ ان کے سوال کیا، مجھے بالکل نہیں معلوم. اب یہ ابو اشیاء صاحب کیا بات کریں گے، مجھے بالکل ایک پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا بات کریں گے، سوال کیا کریں گے نا. ابھی سوال موضوع سے پہلے اور ان کی معرفت بھی نہیں ہے ہمیں. یہ کہتے ہیں وہ ٹائم ہمیں آدھا پتہ نہیں کیا مانگتے ہیں، 15 منٹ آدھا گھنٹہ کی جو بھی مانگتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں نا. آپ کے علماء اگر آ جائیں، موضوع تعین ہو، پھر وہ جو بھی شرط رکھیں، ہمیں وہ 3-4 آدمی آ جائیں، کہتے ہیں ہمیں 1 گھنٹہ دے دو، تم 15 منٹ بات کرو، وہ بھی منظور ہے، ٹھیک ہے نا. میں جو دیکھیں، لیکن وہ اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، جو شرائط کے ساتھ، اس طرح وہ اس کے کچھ فارمیلٹیز بھی ہوتے ہیں. کوئی وہ سامنے والا وہ اس کا اہل بھی ہو نا بھائی، ٹھیک ہے نا. ہم آپ کو تو جانتے بھی نہیں ہیں. میں نہیں کہتا آپ کے فالوورز نہیں ہیں یوٹیوب پر، یہ کوئی شرط نہیں ہے ہماری. نہیں، میرا سچ کوئی نہ میں یوٹیوبر ہوں نہ میرے یوٹیوب پہ فالوورز ہیں. پر جو لوگ پرسنلی مجھے جانتے ہیں وہ ایک عرصے سے جانتے ہیں الحمدللہ کہ میرا جو اثناء شریف کتب کے حوالے سے یا اشعری کے حوالے سے ایک اچھا مطالعہ ہے، بڑا گہرا مطالعہ ہے الحمدللہ. تو میری جو کوشش تھی وہ یہی تھی، آپ ایکسپٹ کریں، دنیا کا کوئی بھی شیعہ کرے، چلیں آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کی شاید شان میں گستاخی ہو جائے، مجھ سے بات کرنا ہے، مطلب میں پوری بات کر لوں نا سر. یہ مجھے آپ سے شکوہ رہتا ہے کہ آپ بیچ میں کاٹ دیتے ہیں، یہ شکوہ رہتا ہے. کوئی بات نہیں، آپ بات کریں، کیا سوال کیا ہے بھائی بتائیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو آج آپ کو زحمت دی ہے وہ وجہ کیا تھی.
آپ کا جو مطلب مدعا تھا جو آپ نے محمد حجاب کو ایک چیلنج کیا تھا کہ آپ مائنر ایشو ہو میجر ایشو ہو سیریز آف ڈیبیٹ رکھیں اور اس کے بعد پھر شروط جو بھی شرائط ہیں وہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ طے کریں. محمد حجاب کو آپ نے کیا تھا ایک چیلنج, میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں. تو پھر مجھے یہ لگا کہ شاید آپ کے لیے یہ پالیسیز ہیں, دیٹس ریزن کہ میں نے پھر ایک ویڈیو بنائی اور میں نے کہا کہ اللہ یاری صاحب آپ یا پھر دنیا کا آپ اگر کوئی بہت بڑے عالم ہیں یا آپ کی کنڈیشنز میچ نہیں کرتی مجھ سے بات کرنے کی, تو دنیا کا کوئی بھی شیعہ حسن عشری جو سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرنے کی میں اس کی کوئی شان میں گستاخی نہیں ہوگی, ٹائم فکس کرے طے کرے, نہ میں اس کی بات کاٹوں گا نہ وہ میری بات کاٹے, ٹھیک ہے, اور جتنی دیر وہ بات کرے گا اتنی ہی دیر میں بات کروں گا. یہ 5-10 منٹ والی نہ ہو, ایک دفعہ جتنے ایلیگیشنز ہیں ایک کسی پرٹیکولر ٹاپک پر ایک ٹاپک چوز کیا جائے, اس پہ گفتگو کی جائے, اور پھر اس کے بعد بھلے آپ نے کہا تھا محمد حجاب کو آپ نے ایک سیریز آف ڈیبیٹ کا چیلنج کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میرے لیے انکنوینئنٹ بھی ہوگی اگر کوئی چیز جو میرے لیے مطلب مشکل بھی ہوگی, اگر آپ وہ 2-4-7 منٹ کا آپ کو وہ کلپ تھا وہ اگر آپ پلے کر دیں یا پھر میں کوٹ کروں گا وہ لوگ اگر دیکھ لیں, جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں کمپلیٹ کر لوں سر 2 منٹ میں, اگر آپ جتنی دیر میں کہیں میں اتنی دیر میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. میں اپنی بات جتنی دیر میں آپ کہیں گے میں اتنی دیر میں دیکھ کے ٹائم دیکھ کے کمپلیٹ کر وہ اپنا قیاس ان سے نہ کرے نا, وہ محمد میں ان سے نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. یہ گروپ تھے اب بھی ہیں, یہ بہت ایکٹیو تھے شیعوں کے خلاف, ٹھیک ہے نا, یہ دن رات ان کا کام تھا شیعوں کے خلاف کلپ بنانا, شیعوں کو چیلنج دینا, اور شیعوں کے اور انگلش زبان میں, یعنی اردو وغیرہ میں نہیں, انگلش زبان میں شیعوں کی تکفیر کرنا, شیعوں کی تکفیر کرنا. تو اس زمانے میں ہم نے ان کو, یہ بہت سال پہلے کی بات ہے, ہم نے ان سے کہا کہ موضوع تم انتخاب کرو اور شرائط بھی تم انتخاب, میرے لیے مشکل بھی شرائط بھی رکھ دو نا, میں مانتا ہوں آپ سے گفتگو, وہ سب بھاگ گئے, انہوں نے بات نہیں کی, ٹھیک ہے نا. نہیں ایسا نہیں ہے, گفتگو اس میں ہوئی تھی, ایک ڈسکشن ہوئی تھی, پھر وہ کٹ گئی تھی, یعنی کنٹینیو نہیں ہوئی تھی بات. آپ دونوں کی ایک گفتگو ہوئی تھی. بھائی صاحب مجھے اچھی ہے یاد ہے, آپ کو لوگوں کو جھوٹ نہ بتائیں, محمد حجاب سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی, اس کی بھی ای میل میرے پاس موجود ہے, اس نے ای میل جو مجھے بھیجا نا وہ یہ ای میل اس نے مجھے بھیجا, میرا خرچہ دے دو امریکہ آنے کے لیے, اور اس کے بعد گفتگو کے بعد میرے ساتھ تم میچ رکھ دو کک باکسنگ کا, اس کا یہی شرط تھا. نہیں شمرانی کے ساتھ تو ہوئی تھی نا, شمرانی اور ہے بھائی, شمرانی اور ہے, محمد حجاب اور ہے. محمد حجاب کو میں نے جب دیکھا کہ یہ بالکل بچہ, آپ کو وہ چیلنج ایکسپٹ شمرانی نے کیا تھا. بھائی یہ دو مختلف آدمی ہیں. آپ نے محمد حجاب کا ذکر کیا, محمد حجاب کی کہانی یہ ہے بھائی, محمد حجاب نے کہا کہ میرا امریکہ آنے کا خرچہ دے دو, اور اس کے بعد جو ہے میرے لیے کیا کر دو, ہم مناظرہ کریں گے, مناظرے کے بعد ہم مباہلہ کریں گے, اور مباہلے کے بعد کک باکسنگ کا میچ رکھ دیں میرے ساتھ. تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی پاگل ہے, یہ اس سے میں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا, اس کو چھوڑ دیا. آپ شمرانی کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں, یہ اجازت نہیں بات کرنے کی, یہ اور فرید بھی ہے, یہ ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں. اس کو بھی فرید کو بھی میں نے چیلنج دیا تھا, اس نے بھی مزاحیہ باتیں کی ہماری ضرورت میں. شمرانی کے ساتھ ہمارا معاہدہ یہ ہوا کہ ہم جو ہیں آپس میں گفتگو کریں گے, وقت وغیرہ وہ سب باتیں, اور ہم امامت کو قرآن سے پھر گفتگو ہماری اس میں طے ہوا تھا, اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ اس کے کہ اگر ایک طرف اپنی گفتگو کو کمپلیٹ نہ کر سکے تو وہ اگلے جلسہ اگلا جو حلقہ ہوگا اس پہ ہم اس کو اگر ڈیمانڈ کرے کہ دوسرا حلقہ ہوگا تو سامنے والا آ جائے گا. تو اس طرح سے ہم نے اس کے ساتھ حساب کیا تھا کہ 5-6 کم از کم اس کے ساتھ یا زیادہ اس سے مناظرے ہوں گے. اس کے بعد وہ جب اس نے لائیو سیشن میں ہمارے ساتھ اگری کیا کہ ہم یہ کریں گے, اس کے فوراً بعد وہ جا کے اس نے بیان دے دی کہ میں اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا. وہ ایک روتا ہوا, اور بعد میں, اور اس کے بعد کچھ 2 مہینوں کے بعد اس نے پھر کلپ بنا دیا کہ اللہ یاری مناظرے سے بھاگ گیا. تو یہ لوگ نہایت جھوٹے ہیں, اور یہ لوگ بہرحال وہ کلپ میں نے دیکھا, آپ کی اور شمرانی کی گفتگو بھی میں نے دیکھی ہے, آپ کا کلپ بھی دیکھا تھا جو اس نے آپ کا چیلنج ایکسپٹ کیا تھا وہ بھی دیکھا تھا. بہرحال میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ میں نے آپ کے جو غزی شیخ غزی سے لے کر شیخ غزی ہو, اشرف غریب ہو, یا پھر کمال الدین حیدری ہو, کمال حیدری ہو, یا پھر جو ہے وہ آپ کے یاسر حبیب ہوں, یا پھر آپ ہیں, مطلب یہ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں. کوشش میں نے کی کہ ان کو جتنا میں سن سکوں میں سنوں, اور آپ کے عقائد بہت سارے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ یاسر حبیب سے ملتے ہیں. شیخ غزی کے بارے میں مجھے نہیں پتا آپ کے کیا نظریات ہیں, آپ کی کیا جو ہے وہ ان کے بارے میں ہے, اور شمری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں مجھے نہیں پتا. شمرانی نہیں, میں شمری کی بات کر رہا ہوں, جو حسن عشری شمری نہیں ہے بھائی, شمری ہے, شمری. ہاں شمری, یہ بہت بڑا قبیلہ ہے عراق میں, سعودی عرب میں, اردن میں, یہ شمر کا قبیلہ ہے. شمر ان کو بھی میں نے سنا. تو بہرحال میری گزارش یہ تھی اگر آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ایک ٹاپک رکھیں, 2 رکھیں, آپ نہ کہیں, کوئی اور شخص اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار
اس کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی کسی جو ہے وہ نئے شخص سے بات کرنے میں جس کے فالوورز نہیں ہیں, جس کے پاس سند نہیں ہے, تو وہ بھلا ایکسیپٹ کر لے. تو بہرحال میری گزارش یہی تھی, کیونکہ آپ کی دو چار چیزیں میں نے دیکھی. آپ کے ساتھ آپ کے چیلنج بالکل قبول ہے, اپنے ساتھ ایک عالم کو لے کے آئے جو جانے پہچانے. عالم میں سر میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں 5 لے آئے میں اکیلا کافی ہوں. سر آپ 5 لے آئے میں اکیلا کافی. شرط یہی ہے نا, بس شرط یہی, آپ سوال جواب کے سیشن میں آئے ہیں, جتنا مرضی سوال کریں وہ جواب. میں یہ ریکویسٹ کی تھی, آپ نے ریجیکٹ کر دی. اجازت دیں بھائی, آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں سب لوگوں کا. آپ کویشچن آنسر کے سیشن میں آئے ہیں, جتنا سوال آپ کی جو مشکل سے مشکل سوال ہے, اعتراض ہے, اگر مجھے جواب آیا تو میں کہہ دوں گا کہ یہ جواب مجھے آتا ہے, جواب اس کا یہ ہے. جواب نہیں آیا تو کہہ دوں گا کہ بھائی مجھے جواب نہیں آتا, میں ریسرچ کر کے آپ کو جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے نا, ہم ادعا نہیں کرتے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم, بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم تھیں, اب ذہن سے گزر چکا ہے, نکل چکا ہے, انسان بھول بھی جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مس کوٹ تو نہ کریں, اجازت ہے بات کرنے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ہمیں چیلنج دے رہے ہیں, تو اگر آپ عالم ہوتے, کوئی پہچانے ہوئے شخص ہوتے, سر آنکھوں پر ہم آپ کے ساتھ ٹائم رکھتے 3 4 5 گھنٹے کا, اور وقت مساوی بھی تقسیم کرتے یا آپ کو زیادہ وقت دیتے. لیکن آپ اس طرح تو ہے نہیں, آپ ادھر کمرے میں بیٹھے ہیں بھائی, اپنا نام بھی نہیں بتاتے ہیں, کہتے میرا نام ابو اشجع ہے, نام بھی نہیں معلوم, اور چیلنج دے رہے ہیں. اپنے اگر واقعی مناظرہ کرنا ہے نا, اگر واقعی مناظرہ کرنا ہے نا, آپ کے علماء بہت زیادہ ہیں, اور آپ لوگوں کو تقیہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی تعداد پوری دنیا میں زیادہ ہے. پاکستان میں تو ویسے بھی آپ کو محفوظ ہیں, کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. بیچارے شیعہ وہاں تو سب کمزور ہیں, اور بہت سارے شہید, کوئی بھی آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی بہت سارے شہید نہیں. مناظرے کی وجہ سے کوئی آپ کو نہیں مارے گا, جو آپ اپنے عقائد کا دفاع کریں, ابو بکر عمر کی تعریف کریں, کوئی آپ کو اس وجہ سے کوئی وہ نہیں مارے گا. اگر کوئی گالی دے اہل بیت علیہ السلام کو, شاید اس کو شیعہ کچھ نقصان پہنچائیں, لیکن آپ کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے. آپ کسی عالم کو لے کے آئے نا, ساتھ بٹھا دیں, وہ اگر وہ ساتھ بیٹھتا ہے, وہ کچھ نہ کہے, وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے یہ بات کرتا ہے, پھر ہم مان لیتے ہیں نا. کوئی مانا ہوا عالم ہو, کوئی مانا ہوا, ایسے کوئی نہیں محلے کا جو مولوی اس کو کچھ نہیں آتا اس کو ساتھ پیسے دے کے ساتھ بٹھا دیں, اس طرح نہیں. کوئی مانا ہوا عالم ہو, ساتھ بٹھا دیں, پھر میں مانتا ہوں.